فیصل حکیم صاحب سردار حمید صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بھی آپ نے سنی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی تو سر یہی بات کی تھی نا کل کہ یورینیم افزودگی حوالے کرنی پڑے گی ہر صورتحال میں۔ اس کے باوجود ہم نے ایک بات دیکھی کہ امریکہ کی طرف سے اتنا دباؤ ہونے کے باوجود، اتنی تمام تر کنڈیشنز ہونے کے باوجود، ایران نے دباؤ کے باوجود اپنے موقف اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ تو سر اب کیا سمجھتے ہیں یورینیم افزودگی کے حوالے سے جو کہا گیا امریکہ کی جانب سے، تو کیا ایران اپنے جوہری پروگرام پر بڑی رعایت دینے کے لیے تیار ہوگا؟ سر آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جو صورتحال ہے وہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں سامنے آ سکے گی۔ ظاہر ہے جب پہلے دور ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایک لمبی فہرست تھی شرائط کی اور مطالبات کی، اور اس فہرست کے حوالے سے 21 گھنٹے کی طویل میٹنگ ہوئی، اور اس میں اس کے بعد جو نکات سامنے آئے اس میں بہت کم رہ گئے تھے، جس میں ایک امریکہ کی طرف سے تھا اور 4 نکات جو ہیں وہ ایران کی طرف سے سامنے آئے تھے۔ تو یہ صورتحال جو ہے جب دوسرا راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا تو اس میں مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔ اس حوالے سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب مذاکرات ہوں گے تو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہوں گے، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مانی جا سکتی ہیں ایران کے موقف کی، کچھ جو ہے وہ امریکہ کی، اور کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا۔ اور دونوں طرف سے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ دونوں طرف سے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پاکستان جس طرح جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، کبھی امید ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے گا جس سے مشرق وسطیٰ میں امن کی راہ بھی ہموار ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان جو 47 سال کے تنازعات ہیں، جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اس میں بھی کمی آئے گی اور دنیا جو ہے وہ اب اس سے آگے بڑھے گی۔ بالکل فیصل حکیم صاحب۔ سردار حمید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جو فیصل حکیم صاحب سے سر میں نے ابھی سوال کیا ہے کہ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے واضح طور پر ایک بات کر دی گئی ہے کہ یورینیم افزودگی حوالے کرنا پڑے گی۔ آپ سمجھتے ہیں ایران اس شرط کو مانے گا سر مذاکرات میں؟ جی بالکل، دیکھیں کسی حد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہے اس کو بھی ماننی پڑیں گی ایران کو، کیونکہ جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے، جو حالات بنے ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان نے اس میں سفارتی محنت کی ہے، بات چیت کی ہے، تو کسی حد تک جو ہے وہ ایران کو بیک ہونا پڑے گا، اور یقیناً جو اس نے اپنی کچھ چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ بات چیت ہوئی ہے بالکل اس پہ، اور مزید پیشرفت جو ہے اس میں جو دوسرے راؤنڈ کے اندر ہوگی، اور امکان یہی ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ کچھ لو دو کی بنیاد پر جو ہے معاملات کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایران کے تحفظات آپ ہے حرمت کے اوپر جو اس وقت ناکہ بندی ہے امریکی، اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں، یقیناً اس سے بھی امریکہ کو اپنی جو بیک فٹ پہ کسی حد تک جانا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دونوں طرف سے ماننے کے بعد ہی معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو اختلافی جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت فائنل ہو سکتی ہے، اور ایک ایگریمنٹ کی صورت میں جو سارا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اب ان دونوں ممالک کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان جس طرح محنت کے ساتھ، جس طرح جذبے کے ساتھ یہ کوشش پارٹی کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں ممالک کو اس جنگ سے باہر آنا ہوگا، اور یہی ایک راستہ ہے کہ اس جنگ سے باہر آ کر دونوں ممالک جو ہے وہ اپنے لیے ایک محفوظ جو ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ یہ دونوں طرف سے نقصان نہ صرف دونوں طرف سے ہے بلکہ پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ تو جب پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں ہوگا تو یقیناً پھر پوری دنیا بھی آرام سے جو ہے وہ نہیں رہ سکے گی، اور آج کی جنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدید ترین جنگ ہے جو کہ پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ خاص طور پر آبنائے حرمت کو آپ دیکھیں تو یہ ایک اس وقت ایک شرک کی مانی ہے، پوری دنیا کی ایک معاشی شرک اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہیں سے تمام دنیا کی جو آبی گزرگاہ ہے یہ، اور یہاں سے تیل کی جو سپلائی ہے یہیں سے ہوتی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، خطے کے دیگر ممالک جو ہیں، دنیا کے ممالک بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کی بندش سے آپ نے دیکھا کہ جہاں پاکستان کے اندر بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا، آئل کی پرائسز بڑھی، اسی طرح پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے اس سے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر جب اٹیکس ہوئے تو ایران نے زیادہ جو حملے کیے مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکی تنصیبات تھیں، تو وہاں پہ بھی اربوں ڈالر کا جو نقصان ہے وہ ہوا ہے۔ ان سارے سینیریو کے اندر دونوں ممالک کو بھی پاکستان کی ان کوششوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کو پاکستان کی بات ماننی چاہیے، اور میڈیٹر کے طور پر جو پاکستان اس میں جو رول پلے کر رہا ہے وہ یقیناً پوری دنیا کے امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے پاکستان، اور یہ وہ کوششیں
تو جو تاریخ میں ہمیشہ یاد بھی رکھی جائیں گی. اور پاکستان نے اپنا جو گراف ہے وہ بہت بڑھایا ہے. پوری دنیا صرف پاکستان کی گردیدہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے, دنیا میں امن چاہتا ہے پاکستان, جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ ریاست کے طور پر اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے, جس طرح وہ دنیا کے دیگر ممالک میں جا کر دہشت گردی میں ملوث ہے. تو پاکستان کے اوپر اس کی مہر ثبت ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے ایک امن کا دائی ہے, اور ہمیشہ پاکستان نے امن کے لیے کوششیں کی ہیں, چاہے وہ خطے کے امن کے لیے ہوں, پاکستان کے اندرون حالات ہوں. پاکستان نے کبھی بھی نہ تو دہشت گردی کو معاف کیا, دہشت گردوں کو معاف کیا, اور نہ ہی پاکستان نے جو ہے اپنے سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا ہے. تو پاکستان کی یقیناً اس وقت جو لیڈرشپ ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے, تو ان کی ان کوششوں کا دونوں ممالک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں ممالک کو کچھ لو اور دو کی بنیاد پر یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا, تاکہ جنگ بندی مستقل ہو اور تمام معاملات جو ہے وہ روٹین کے اندر جو ہے وہ دنیا ایک بار پھر اس جنگ سے باہر نکلے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو انتہائی گمبھیر صورتحال ہے, اور نہ صرف خطے کی گمبھیر صورتحال ہے بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے, اور تمام ممالک اس کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی کارکردگی کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان ہی واحد ملک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر دنیا میں قیام امن کی ذمہ داری جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی ہے. یونائٹڈ نیشن جو ہے بنائی اس لیے گئی ہے, اس کے بنانے کا مقصد ہی دنیا میں قیام امن کے لیے کوششیں کرنا ہے اور قیام امن کو یقینی بنانا ہے. لیکن اس وقت وہ کوششیں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی اقوام عالم کی وہ پاکستان ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے سردار حمید صاحب, آپ ساتھ ہی رہیے گا.